اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ آج کے دن کا ایک قرآنی سورت کی ایک بہت ہی خاص آیت شیئر کروں گی۔ تو یہ آیت بڑی ہی خاص اور مجرب ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آیت قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ تو یہ آیت سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے جس کا آج میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کروں گی، جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ تو ایک شخص نے نماز شروع کی، جب وہ اس آیت پر پہنچا تو دل میں سوچنے لگا کہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کی آواز سنائی دی کہ تو جھوٹا ہے، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ سن کر اس شخص نے توبہ کی اور نماز توڑ دی، پھر اس نے دوبارہ نماز شروع کی۔ پھر جب وہ اس آیت پر پہنچا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت پر آیا تو پھر اسے آواز سنائی دی کہ تو جھوٹا ہے، تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ اس شخص نے تمام مال صدقہ کر دیا اور پھر نماز پڑھنے لگا۔ اس دفعہ بھی اسے آواز آئی کہ تو اپنے ملبوسات کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے نئے کپڑے بھی صدقہ کر دیے، صرف ضرورت کی حد تک رکھے اور پھر نماز پڑھنے لگا۔ پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آیا تو آواز سنائی دی، اب تو نے سچ بولا ہے، اب تو اپنے پروردگار کی عبادت میں ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے بالوں کے گاؤن کھو گئے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ کون اٹھا کر لے گیا۔ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی یاد میں آ گیا، تو پھر اس نے سلام پھیرا اور اپنے غلام کو طلب کر کے اس سے کہا کہ فلاں دن فلاں آدمی کے پاس جا کر بالوں کے گاؤن واپس لے آؤ۔ غلام نے اس سے سوال کیا کہ آپ کو گاؤن یاد کب آ گئے؟ اس نے کہا کہ نماز کے دوران یاد آئے۔ تو غلام نے اسے عرض کیا کہ اے آقا، نماز میں آپ اللہ کے طالب نہیں تھے بلکہ گاؤن کے طالب تھے۔ اس غلام کو آقا نے اپنا عقیدہ صحیح ہو جانے پر آزادی دے دی، بس انسان کو دنیا چھوڑ دینی چاہیے اور عبادت الہی میں مصروف ہونا چاہیے، اور اس کو آئندہ کے لیے فکر کرنا چاہیے۔ انسان کو آخرت ہی کی طلب رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے آخرت کا مفاد مطلوب ہو ہم اس کے پھل کو زیادہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کا فائدہ چاہے ہم اس میں سے اسے عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت سے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یعنی کہ دنیاوی مال، کھانا پینا وغیرہ سامان طلب دنیا کے دل میں آخرت کی طلب کو خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوشیدہ طریقے سے 40,000 دینار صرف کر دیے اور مزید 40,000 کھلے عام ان حضرت پر خرچ کر دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس بقایا کچھ نہ بچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان جناب کے اہل بیت دنیا اور دنیاوی لذتوں سے دور تھے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں۔ نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنوں میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کی برکت سے انسان کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اسی کا ایک عمل شیئر کروں گی، جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کا ہے، جس کو آپ نے صبح شام میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو
کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو نہایت ہی آسان عمل ہے جو اب میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اول میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، کیونکہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس عمل کو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آپ 1 مرتبہ درود بھیجتے ہیں تو 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ تو جب آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 110 رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ جب آپ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں گے اور 11 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ پر 110 رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ تو اب یہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حاجات کو طلب فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ جب حاجت کو اللہ سے طلب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہ عاجزی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے عاجزی اختیار کر کے اللہ ہی سے مدد مانگے۔ بے شک اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہی تو انسان بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مشکل کے وقت کیا کرتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر جاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے ہیں؟ تو ہمیں صرف اور صرف اپنے رب تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جب بھی ہمیں کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ مشکلات انسان پر ایسے حالات میں اللہ تبھی بھیجتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ تو ہر ایک پر آزمائش تو آتی ہے، تو ایسے وقت میں ڈٹ کر کھڑے رہیں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی سے مدد چاہیں، کیونکہ یہی اصل مومن ہے۔ تو وہی اصل مومن ہوتا ہے جو مشکل حالت میں بھی اللہ کی رستے کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، اللہ کے سامنے جھکے اور اللہ ہی سے مدد مانگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ آج کے دن ضرور کریں۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو آپ آج کے دن خود کریں، اپنے عزیزوں اوقار، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔